لیکن علم رکھتا ہے. تو مولا نے یہ اصول دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ میں وہ صفت پیدا کرے جو اللہ میں پائی جاتی ہے، جو اللہ میں پائی جاتی ہے، تو وہ اس سے افضل ہوگا جس نے وہ صفت حاصل کی ہے جو اللہ میں نہیں پائی جاتی. اس سے ضرور ہے. اب اگر کوئی انسان خدا کی بارگاہ میں بلند ہونا چاہے تو اس کے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں وہ صفت پیدا کرے جو اللہ میں پائی جاتی. اب اللہ کی ذات مہربان، آپ نے لوگوں کو مہربانی کرنی تھی، قریب ہو گئے. اب اللہ کی ذات سخی، آپ نے سخاوت شروع کی، قریب ہو گئے. اب اللہ کی ذات علیم، آپ نے علم حاصل کیا، قریب ہو گئے. اب اللہ کی ذات حکیم، کسی نے حکمت حاصل، قریب ہو گئے. یعنی اللہ میں پائی جانے والی صفتیں اپنانی ہے نا. اب مولا نے ارشاد کیا، تغیرات کا اس پر اثر نہیں، تو بدلتا نہیں، تبدیل نہیں. اب اگر انسان یہ کوشش کرے کہ میں اس صفت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ، اللہ کی اس صفت کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تغیر پایا نہ جائے، بدلتا نہیں، یعنی وہ ایک ہی حالت میں، ذات میں اور صفات میں، کمالات میں ایک ہی حالت. انسان کو مولا نے یہ نسخہ دیا، تم اللہ میں پائی جانے والی سے بتا دو. اب اگر انسان کوشش کرے تو بچپنے سے جوانی کی طرف جانا اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں. ہم نے چاہت پڑی کہ ہم جوان تو خود ہی ہو گئے. جوانی سے ضعیفی کی طرف جانا وہ بھی اختیار میں، اور پھر ضعیفی سے موت کی طرف جانا اختیار میں نہیں. یعنی ہم لاکھ کوشش کریں ایک جیسے رہنے کی، لیکن پھر بھی بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم میں ایک جیسا رہنا پایا نہیں جاتا ہے نا. یعنی اس حقیقت کے باوجود کہ میں ٹھیک ہے ذات تبدیل ہو جاتی ہے، تو اب اللہ کی ایک صورتحال والی کیفیت کو کیسے حاصل کریں؟ تو ہمیں دین نے جواب دیا، بھلے ہی تمہارے ذات میں تبدیلی پیدا ہو جائے لیکن تم اپنے مزاج میں تغیر پیدا ہونے کا دینا. نہیں توجہ نہیں. دیکھیے آج کے زمانے میں یہ سب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ صفت ہے کہ انسان کا مزاج تبدیل نہ ہو. دین نے اس تبدیلی کو پسند نہیں کیا، اسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ گھر میں مزاج الگ، باہر مزاج الگ، دوست کے سامنے مزاج الگ، دشمن کے سامنے مزاج الگ. اسلام نے اس کیفیت کو پسند نہیں کیا. اگر مزاج تبدیل ہو رہا ہے تو اسلام نے اسے منافقت کا نام دیا کہ بھئی وہ جو دو مزاج رکھتا ہے وہ منافق ہے. مزاج میں تبدیلی نہ ہو، زبان میں تبدیلی نہ ہو، فعل میں تبدیلی نہ ہو، قیام میں تبدیلی نہ ہو. یعنی ذات میں تبدیلی نہ ہو، یہ تو ہمارے بس میں نہیں، لیکن اللہ کی اس صفت کو مزاج میں پیدا کیا جا سکتا. مولا نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو کیا چاہیے؟ ایک مزاج. چاہے دوستوں کے بیچ میں کھڑا ہو تب بھی وہی بولے، دشمنوں کے بیچ میں ہو تب بھی وہی بولے. لیکن دوستوں کے درمیان میں کیونکہ اسے حفاظت محسوس ہو رہی تھی اس نے بول دیا، لیکن دشمنوں کے درمیان جب کھڑا ہوا تو بات بدل دی. تو اللہ نے اس مزاج کو پسند نہیں کیا. تم نے تبدیلی کیوں؟ صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس میں تغیرات نہیں پائے جاتے. اب اگر تم اس کے قریب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے مزاج میں تغیر پیدا نہ ہو.
ایک ہی صورت حال ہے نا. ثابت قدمی کہتے ہیں اسے کہ بھائی بس جس چیز پر کھڑے ہو گئے اب بدلے کے نہیں. یعنی باطل کی طرف سے نہیں کہ باطل پر کھڑے ہو کر کوئی حق کی طرف نہیں آ رہا ایک مزاج کی وجہ سے. اور جو ہے بہت زیادہ ثابت قدمی میں اور ضد میں حق و باطل کا فرق ہوتا ہے. ثابت قدمی اور ہے، ضد اور ہے. ثابت قدمی حق کی وجہ سے ہوتی ہے، ضد جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ایک جیسا ہے، یعنی ضد پر، کسی ضد پر اگر اڑ گئے تو کہا بھائی ہم ایک ہی بات کر رہے تھے، کہ یہ ضد اس وقت ہے اگر جہالت ہے. لیکن اگر حق کی طرفداری میں کھڑا ہوا ہے تو ضد نہیں ہے، وہ ثابت قدمی ہے. تو ایک مثال، تو اگر آپ کو یہ امپورٹنس سمجھ میں آ جائے، انسان کو یہ بات اگر کلیئر ہو جائے کہ بھئی ایک کیفیت کا ہونا کتنا زیادہ اہم ہے، تو اب آپ کی خدمت میں دو جملے دعائے کمل سے اس کو مجلس ختم کریں. کیا چیز مانگی؟ کمیل علی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، الفاظ سن کر کھینچتے ہوئے چلے آئے. شب برات 14 شعبان، سب سو گئے یا اپنے اپنے گھروں میں کہیں مصروف. کمیل پر بے چینی تاری ہو گئی، نہ نیند آ رہی ہے نہ گھر میں دل لگ رہا ہے. اب اس بے چینی کو دل کی ایک مومن ہی پہچان سکتا ہے. ایسا اشتیاق کہ کسی چیز میں چین نہیں ہے جب تک کہ کمیل کو علی کا دیدار نہ ہو جائے، سکون ملنے والا نہیں تھا. نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے حیدری، نعرے سلوان. سکون ملنے والا. اس رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے تلاش کرتے ہوئے نکلی. میرا مولا کہاں ہے؟ ڈھونڈتے 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 ایک کے بعد ایک چلتے 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 جب مسجد بصرہ سے گزر رہے تھے تو جب دروازے کے قریب پہنچے، کمیل کے کانوں میں علی کے مناجات کی آواز آئی. جیسے ہی وہ الفاظ سنے، ان لفظوں میں یہ کشش تھی کہ کمیل محراب کی طرف کھنچتے ہوئے ویسے ہی گئے جیسے موسیٰ کھنچتے ہوئے کوہ طور پہنچ گئے. اور جب محراب میں جا کر سننے لگے تو زبان علی پر ورد جاری تھا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. پہنچ گئے سامنے. سبحان اللہ. الفاظ پوچھا لفظوں کو سن کر، مولا آپ یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ مولا نے جواب دیا، کمیل یہ وہی الفاظ ہے جن الفاظ کو پڑھ پڑھ کر خضر نے بہتے ہوئے دریا پر اپنا مسلح بچھایا. یہ دعا وہ ہے جو زبان خضر پر جاری ہوتی. کمیل نے کہا مولا آپ مجھے بھی سکھائیے. تو علی نے کمیل کو سکھایا، اور جب سکھانے کے بعد سینہ تھا اتنا بڑا کہ دعا کو جذب کر لیا تو اللہ نے بدلا دیا، دعا کو ہی اس کے نام سے مشہور کیا. اب یہ دعا کائنات میں خضر کے نام سے نہیں،
कुमैल के नाम से चले। वाह 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 वाह। सिखाने वाला दलील बन गया इस बात की कि जिसने कुमैल को दुआ सिखाई है ये वही है जिसने खिज़र को सिखाई थी। कभी दुआ तुम मांगो परवरदिगार। मिजाज में अपने कुमैल मुनाजात का मिजाज पैदा करो, दुआ करने का मिजाज पैदा करो। तुम मुनाजात की कैफियत पैदा करो। एक सवाल आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुम अपने मिजाज में, अपने आमाल में, रोजमर्रा अपनी जिंदगी में मुनाजात का मिजाज पैदा करो। मांगना शुरू करो। कहा क्यों मौला मुनाजात इतनी अहमियत क्यों रखती है? कहा वो इसीलिए क्योंकि जब मुनाजात नहीं करता, जो अल्लाह से नहीं मांगता, वो अपने आप को खुदा समझता है। क्या कहने। जंगाली से अच्छा दुआ नहीं की, और क्यों? तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम अपने आप को बेनियाज समझते हो। अपने आप तुम खुद को समझ रहे हो, यानी तुम्हारे ख्याल में तुम खुदा हो जो उससे कुछ भी नहीं मांग रहे। तो दुआ सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी चीज का मांगना नहीं है, बल्कि दुआ बंदे के बंदे होने की दलील का। क्या कहने। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुनाजात सिर्फ मुनाजात नहीं है, सुभान अल्लाह। मुनाजात दलील अब्दियत है। मेरे परवरदिगार मैं मांग रहा हूँ, अब वो क्या मांग रहा हूँ वो बहस बात में है, लेकिन पहले मैं मांग कर ये बता रहा हूँ मुझे जरूरत है, मैं मोहताज हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं बंदा हूँ, इसीलिए मांग रहा हूँ। तो मौला ने कहा मांगो को मैं, अब क्या मांगे? बहुत तवज्जो, क्या मांगे? मौला ने बहुत सारी चीजें बताई। देखो एक तो ये कि तुम्हें मांगने के लिए अपने ज़र्फ का, अपनी नफ्स का आरिफ होना होगा। अगर तुम खुद को नहीं जानते तो अभी तुमने दुआ का सलीका नहीं सीखा। जैसे कोई बच्चा अगर 5 साल का बच्चा अगर अपने वालिद से कार मांग रहा है, मुझे भी कार चलानी है या मुझे प्लेन चलाना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बच्चा अभी खुद अपनी सलाहियत को नहीं जानता, इसीलिए बेजा चीज का सवाल कर रहा है। अगर वो अपने आप को जानता होता तो वो ऐसी चीज नहीं मांगता। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अल्लाह की बारगाह में कुछ भी मांगते हैं, क्योंकि वो खुद अपने नफ्स को नहीं पहचानते कि अगर इसे वो दे दिया जाए तो वो उससे क्या करने वाला। वाह 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 वाह। कोई मांग लिया, बेटे ने मांगा कि हमें गाड़ी चाहिए, लेकिन बाप ने नहीं दिया, क्योंकि बाप देख रहा है कि टक्कर मार देगा, एक्सीडेंट होगा, खुद भी नुकसान उठाएगा दूसरे। लेकिन ये वो बच्चा नहीं जानता क्योंकि वो अपने ज़र्फ को नहीं पहचानता। बहुत सारे कम ज़र्फ जो अल्लाह की बारगाह में मांगते तो अल्लाह ने नहीं दिया क्योंकि उस चीज को संभालने की सलाहियत उनके पास नहीं है। तो अल्लाह ने दुआ यानी जबान से चीख चीख कर किसी चीज का सवाल करना नहीं है। दुआ इंसान की जिंदगी का वो लम्हा है, दुआ इंसान की जिंदगी का वो लम्हा है जिस लम्हे में दुनिया का मकरो फरेब उसकी आंखों के सामने बेनकाब हो जाता है। नहीं समझ नहीं? जिस शख्स का दुनिया में दिल लगा हुआ हो वो कभी दुआ नहीं कर सकता। दुआ करने के लिए दुनिया से बेनियाजी होनी जरूरी है। जब तक दुनिया या दुनिया वालों से दिल जुड़ा हुआ हो इंसान अभी दुआ नहीं करेगा, वो एक फॉर्मेलिटी है उसने अदा कर दी। लेकिन दिल से दुआ की आवाज सिर्फ उसी वक्त निकलती है जब वो पूरी दुनिया से मुंह मोड़कर सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जह होता है। मौला ने दो बेसिक बातें कही, उसमें से ये है कि तुम अपने ज़र्फ को पहचानो। दूसरे मौला ने बताया कुमैल
یہ دیکھو کہ کس کی بارگاہ میں آئے ہو، اور اس دینے والے کی شایان نشان سوال کرو۔ پتا چلا کہ وہ تمہیں زیادہ دے سکتا تھا لیکن تم نے تھوڑا مانگا اور واپس چلے گئے، واہ واہ ہے نا؟ تو پریشان ہوئے، اب کیا کریں؟ تو مولا نے فرمایا تم نے گھر مانگ لیا، جائیداد مانگ لی، گاڑی مانگ لی، دولت مانگ لی، یہ دنیا کی چیزیں مانگ لی۔ مولا نے فرمایا جو کچھ سال میں، کچھ وقت میں، کچھ عرصے میں تمہیں یہیں چھوڑ کر جانی ہے وہ چیزیں تم نے مانگ لی، اور جو تمہیں لے جانی تھی ساتھ اس میں سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ جو تمہیں جنت دے سکتا تھا تم نے اس سے دنیا میں گھر مانگ لیا، یعنی تم نے دینے والے کی شان کو نہیں پہچانا، تم نے اپنے حساب سے مانگ لیا۔ تو آپ کو میں مولا جب تو نے دعا کا اتنا سلیقہ دیا تو اب تو ہی بتا ہمیں کیا مانگنا چاہیے، ہے نا؟ تو کیا کہتے ہیں، کیا اصول؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم اپنے چیزوں کو مانگتے مانگتے خود کہاں سے کہاں چلے گئے، یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ جھوپڑی میں کسان رہتا تھا، جھوپڑی میں اس نے دعا کی پروردگار مجھے محل چاہیے، کب تک جھوپڑی میں جیوں؟ اللہ نے اسے محل دے دیا، وہ محل میں آ گیا۔ اب مولا کا سوال ہے، مولا نے پوچھا بھائی جب جھوپڑی میں کسان تھا اب وہ محل میں آ گیا، سوال ولی نے سے پوچھا یہ بتاؤ بدلہ کیا؟ بدلہ کیا؟ جو اس کے اطراف میں گھاس پھوس کی دیواریں تھی وہ اینٹ اور پتھر کی دیواروں میں بدل گئی، جو چھت نیچے تھا وہ چھت اونچا چلا گیا، جو دائرہ تنگ تھا وہ دائرہ وسیع ہو گیا، رہنے والا وہی ہے۔ تو مولا نے فرمایا اپ گریڈ یعنی پروگریس یا ترقی کسے ہوئی؟ جھوپڑی ترقی میں بدل وہ ہو کر وہ محل میں بدل گئی، لیکن رہنے والا ویسا ہی۔ تو میں نے پوچھا مولا آپ بتائیے، علی نے کہا تم اطراف کے تبدیل ہونے کی دعا نہ کرو کہ جھوپڑی سے محل میں چلے جاؤ، بلکہ تم اپنی ترقی کی دعا کرو کہ پروردگار میں آج جھوپڑی میں ہوں، لیکن اگر یہ جھوپڑی بھی مجھ سے چھین لی جائے تو میرے صبر میں اتنا اضافہ کرنا کہ میں زمین پر آرام سے رہ سکوں۔ اس صورتحال میں تم بدلے ہو، اطراف کو نہ بدلو، اپنے اطراف کے بدلنے کی دعا نہ مانگو بلکہ اپنے بدلاؤ ترقی کی دعا مانگو۔ توجہ، اب بہت ساری چیزیں کی گئی، اب اس میں جسے شروع کیا والا ہے پہلی چیز اللہم انی اتقرب الیک، یہ ہے پہلا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے اپنا قرب عطا کر۔ بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں، دیکھیے اس پر بہت توجہ ہے آپ کی، بس یہ ایک چیز تبدیلی نہ ہو۔ اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بخصمک راضیا خانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا۔ مولا نے کہا کمیل تم اپنے رب سے تواضع کا سوال کرو۔ کس چیز کا؟ تواضع کا، بیلنس کا سوال کرو۔ کس چیز میں؟ یعنی ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے میرے پر، ایک صفت دیکھیں کتنی بڑی، میرے پروردگار تم مجھے، میں تیری بات میں اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع، تیری بارگاہ میں سوال کرنے آیا ہوں اس شخص کی طرح جو اپنے آپ میں ذلت محسوس کر رہا ہے، جو خشوع و خضوع کی کیفیت لے کر تیری بارگاہ میں کھڑا ہو، اس کی طرح تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ کہ کیا چاہیے؟ ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی، تو
مجھ پر رحم فرما، مجھ پر کرم، اور تو مجھے بنا. بھائی توجہ، میں نہیں بن سکتا خود سے، تو بنائے گا تو بن جاؤں گا، لہذا تو مجھے بنا. کیا بناؤ؟ بقسم کا راضی خانیہ وفی جمیع احوال متواتر. جو تو نے تقدیروں میں سب کے اپنے اپنے مقدر میں جو جو چیز تو نے جیسے جیسے تقسیم کی ہے، اس تقسیم سے راضی ہونے کی صلاحیت عطا فرما. میں یہ نہ دیکھوں کہ اس کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا ہے. جو بھی تو نے میرے لیے لکھا ہے اس پر راضی ہونے کی صلاحیت تو مجھے عطا فرما. توجہ ہے، تجالا بھی قسم کا رہا. کیوں؟ جو بھی میرے پاس میں اس سے راضی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر جو چیز تم نے مجھے دی ہے اسی سے میں راضی رہوں گا تو پھر میرے مزاج میں تبدیلی پیدا نہیں ہوگی اور میں ہر صورت حال میں تواضع کو برقرار رہوں گا. وفی جمیل احوال متواضعہ. بہت توجہ ہے، مجھے جو تم نے دیا ہے میں اس کو خوش رہوں اور اس رضا کی وجہ سے ہر صورت حال میں تواضع میں رہوں. نہ دولت لٹ جائے تو نہ فقیری اور غریبی کی وجہ سے چھڑچھڑا ہو جاؤ، نہ دولت کی بارش ہو جائے، نہ دولت کی زیادتی کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ، نہ صحت و عافیت کے دنوں میں دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے لگو، نہ بیماری اور کمزوری کے دنوں میں تیری رحمت سے مایوس ہو جاؤ، نہ جوانی میں لوگوں پر اپنا دبدبا رکھوں، نہ ضعیفی میں لوگوں کے سامنے عاجزی سے بھائی کچھ بھی میری حالت چل رہی، ہر صورت حال میں ایک حالت مجھے عطا فرما، میرا مزاج نہ بدلنے پائے. توجہ، یعنی اگر دولت کی کمی ہو تو بھی شکر ویسا ہی رہے جیسا دولت کے دنوں میں رہتا، اور دولت کی زیادتی اگر ہو تب بھی اپنے ایمان کی حفاظت ویسے ہی کرو جیسے غربت کے دنوں میں کرتا. تم میری حالت کو میرے ساتھ، بہت توجہ دے، میری حالت کو میرے ساتھ ہونے والے واقعات کی وجہ سے تبدیل ہونے نہ دے. چاہے میری زندگی میں جو چل رہا ہو لیکن میرا قیام برقرار رہے، میرا تواضع برقرار رہے، میرا بیلنس برقرار رہے. کتنی ہے دعا؟ بیلنس برقرار، میری نفس کا تواضع یہ برقرار ہے. اب دیکھیے جملہ ایسا رکھا، یعنی چند جملے بیچ میں رہے پھر آگے والا دوسرا، اس کی حقیقت کو اگر کوئی عقل بشر پہ، جیسے قرآن مجید میں وہ آیتیں ہوتی ہے جن آیتوں کی تلاوت پر سجدہ واجب ہو جائے، اس واجب سجدے کی آیت والا وزن دعا قبول کا یہ جملہ ہے، جس میں پہلے تو یہ کہا میرے پروردگار مجھ میں تو تواضع پیدا کر دے، مجھ میں اسٹیبلٹی پیدا کر دے، مجھ میں تبدیلی نہ ہو، میں ایک حالت میں رہوں، چاہے غم کے دنوں میں، خوشی کے دنوں میں، دولت میں، غربت میں، جوانی میں، ضعیفی میں، صحت میں، کمزوری میں، برسات میں، گرمی میں، کبھی بھی میں ایک ہی صورت حال میں رہوں. روٹی کی کمی اس سے شکوے پر زبان نہ کھلوائے، نہ روٹی کی زیادتی مجھے ناشکری کی طرف لے کر جائے. حالت کو میری تو تواضع دے دے، ہر صورت حال میں ایک جیسا رہو. یہ ہے پہلا اسٹیٹمنٹ، بہت توجہ دے. اور ایسے جملے آپ کو دوسری مذہب کی تعلیمات میں یا کسی پروفیسر کے لیکچر وغیرہ میں ملتے ہیں کہ جہاں اپنے نفس کے قرار کے لیے، اس کے تواضع کے لیے دعا ہے نا، جا کر اصل پھر وہیں جڑے گی، کیونکہ دنیا میں کسی بھی مذہب و ملت میں کہیں بھی تعلیم پھیلی ہو اس کی سب اصل جا کر اہل بیت پہ جڑتی ہے. لیکن یہ خاصیت صرف دعائے کمیل کو حاصل ہے کہ دوسرا یہ جملہ جو معبود کے تعلق سے تھا وہ کہیں بیان نہیں. کیونکہ اپنے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں ایسا رہوں، میں ایسا رہوں، لیکن اسے کیا کہا جائے گا؟
تو کیسا ہے؟ اس سے کہہ سکتا ہے کہ تو یوں کر تو یوں کر؟ انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو یہی بہت. خداوند عالم کو کوئی کہے کہ تم نے ایسے کیوں کیا، ایسے کر دیتا. مولا نے آگے دعا میں پیشا وَقُلِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَءُوفًا وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا. توجہ ہے، پہلا جملہ، میرے پروردگار تو مجھ میں یہ صلاحیت پیدا کر کہ مجھ میں تواضع رہے، خیام ایک صورت کا رہے، ماحول کی وجہ سے میں تبدیل نہ ہو جاؤں، یہاں سے وہاں نہ بھاگ جاؤں، ادھر سے ادھر نہ چلے جاؤں، حق سے باطل کی طرف نہ ہو جاؤں، باطل سے گمراہی کی طرف نہ ہو جاؤں، اس سرکشی کی طرف نہ چلے جاؤں، ایسے نہ ہو جاؤں، ایسے نہ ہو جاؤں. ایک اسٹیبلٹی میرے مزاج میں رہے، چاہے خوشی کے دن ہو غم کے دن ہو، ایک صورتحال میں میں گزاروں. ایسی صلاحیت تو مجھے عطا فرما کہ میں کبھی نہ بدلوں. ایسی صلاحیت تو مجھے عطا. لیکن میں میرے پروردگار کیونکہ میں بشر ہوں اور مجھ پر گمراہی طاری ہو جاتی ہے، اور اگر کبھی تیرے کسی امر میں مزاج میں تبدیلی کی وجہ سے نافرمانی کر بیٹھوں، تیری ناشکری کر بیٹھوں، تو میرے اس رویے کو دیکھ کر اپنے مزاج مہربانی کو مت بدل لینا. میں اگر بدل رہا ہوں، پہلے تو مجھے صلاحیت دے کہ میں نہ بدلوں، ہر صورتحال میں ایک جیسا. لیکن اگر ایسا ہو کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ کر مجھے بدل بھی دے اور میں گمراہی کی طرف چلے جاؤں، تو اس وقت تو میری ناشکری اور گمراہی کو دیکھ کر اپنی رحمت کو عذاب سے مت بدل دینا. بھلے ہی میں بدل جاؤں لیکن تیرا مزاج رحیمی مجھ پر کبھی نہ بدلے. کن اللہم بعزت، تجھے تیری عزت کی قسم پروردگار، تو میرے لیے فی جمیع الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا، ہر چیز میں تو رؤوف رہنا، میرے ہر معاملے میں تو عطوف رہنا، میری نافرمانیوں کو دیکھ کر اپنی مہربانی کو عذاب سے مت بدل دے. دعا ایسی ایک سے ایک عالی شان چیز کا سوال مولانا کو میں کو سکھایا. تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ انہی مناجات انبیاء سے بات شروع ہوگی. مقصد کچھ اور ہے، آنے والے مدارس میں آہستہ آہستہ ہوا جائے. دعا ہے، اسی لیے دعاؤں کے مستجاب ہونے کے موقع بھی انسان کو آتا ہے. کبھی دیکھو جب یوں دیکھنا ایسا کوئی ماحول تو فوراً دعا کرنا، جس میں جب آپ کو بارش ہو رہی ہوتی، پروردگار عالم کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے، کا فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا. جب ماں باپ کے چہرے پر تمہاری نظر پڑتا ہے، والدین کے چہرے کو دیکھتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا. اسحار کے وقت یعنی سحر کے موقع پر جب صبح نمودار ہونے کو دیکھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا. جب غروب ہوتے رہتا ہے سورج مغرب کے وقت دعاؤں کے یہاں ان تمام میں سے ایک مقام تو بتایا گیا جب تم فرش عزا تک پہنچ جانا تو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا. دعا کے مستجاب ہونے کی کیفیت یہ بحث دوسرے رخ میں چلے جائے، لیکن اگر انسان یہ تصور کرے فرش عزا پر ہماری دعائیں قبول ہو رہی، تمہیں جو مانگنا ہو تم فرش عزا پر آ کر مانگو، تمہاری دعائیں مسئلہ. لیکن اللہ رے دل کے ٹوٹنے کا عالم فرش عزا پر انسان کے
تمام سوالات بارگاہ خدا میں قبول ہو رہے ہیں، اور فرش کی نسبت ہے اس ذات سے جس نے محض پانی مانگا تھا تو اسے نہیں دیا۔ یعنی فرش اعضاء پر بیٹھ کر ہم آب کوثر کا سوال کریں تو قبول ہو رہا ہے، اور فرش اعضاء پر اس مظلوم کا تذکرہ کہ جس نے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا تو اسے نہیں دیا۔ اسی لیے حسین کی شہادت کے کتنے مراحل ہیں، کتنی منزل۔ خنجر سے قتل ہونا، اس خنجر سے قتل ہونے سے پہلے کئی مقامات پر حسین شہید ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اپنے مرثیے میں ایک عجب جملہ تھا، زیارت کا حصہ بن گیا، آپ دیکھیں تو لکھی ہوئی ہے زیارت، آتے ہی عاشق خانے میں آپ کی نظر پڑے، السلام علیک یا خطیل الابرار، السلام علیک یا خطیل الابرار۔ ترجمہ کیا جاتا ہے، میرا سلام اس پر جسے شدت پیاس میں ختم کیا، میرا سلام اس پر جسے رولا رولا کے ختم کیا۔ لیکن یہ حسین کا مرثیہ ہے، ایسے لفظوں میں ڈھل نہیں سکتا، یہ احساس کی ایک بات ہے۔ آپ اگر نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو لکھا خطیل، مرثیے میں بھی خطیل کا، اب یہاں زیارت میں خطیل، انا خطیل الابرار۔ ابرار کہتے ہیں شدت سے کسی کے رولانے کو، مجھے شدت سے رولا رولا کر ختم کیا۔ لیکن عجب ہے یہ مصیبت کی منزل، حسین نے اپنے لیے لفظ قتیل کا انتخاب کیا۔ تو خاف کے لام یہ ہے قتل، قتل کا مطلب ہے کسی کو مار دینا، قتل کرنے والے کو قاتل کہتے، اس نے قتل کیا، جو قتل ہو جائے اسے مقتول کہتے، اس کا قتل ہو جائے اسے مقتول کہتے۔ حسین نے اپنے لیے لفظ مقتول نہیں رکھا، انا مقتول الابرار یہ نہیں کہا، حسین نے کہا انا قتیل الابرار۔ مولا مقتول قتل ہونے والے کو کہتے ہیں، یہ لفظ قتیل آخر اس کے پیچھے کون سی مصیبت چھپی ہوئی ہے اس کی وجہ سے حسین کو قتیل کہا جاتا ہے۔ تو اب کیا ترجمہ کیا ہے؟ اب قتیل اسے نہیں کہتے جسے خنجر سے ذبح کر کے قتل کیا۔ اب انا خطیل الابرار کا ترجمہ یوں ہوگا، ظالموں نے مجھے اتنا رلایا ہے، ظالموں نے مجھے اتنا رلایا ہے کہ اس رونے نے مجھے مار دیا تھا، ظالموں نے مجھے اتنا پیاسا رکھا ہے کہ اس پیاس نے مجھے ختم کر دیا تھا۔ اب شمر کو خنجر چلانے کی ضرورت نہیں تھی، روتے روتے حسین کا قتل پہلے ہی ہو گیا، پیاسے رہتے رہتے حسین کی شہادت پہلے ہی ہو گئی۔ خنجر کے چلنے سے پہلے جو اس دنیا میں قتل ہو رہا ہے اس کے لیے لفظ قتیل آتا ہے۔ حسین نے کہا علی اکبر کے سینے کو دیکھا میرا قتل ہو چکا تھا، عباس کے بازوؤں کو دیکھا میرا قتل ہو چکا تھا، قاسم کا لاشا دیکھا میرا قتل ہو چکا تھا، علی اصغر کا گلا دیکھا میرا قتل ہو چکا تھا، خنجر جلانے کی ضرورت درکار نہیں تھی، حسین پہلے ہی شہید ہو گیا۔ انا قتیل الاتشان،
انا خطیب الامراء الا لعنۃ اللہ علیکم وسيعلم الذين بارگاہ پروردگار عالم میں اس مبارک و مقدس ذکر عزاداروں کی روزداری کے وسیلے سے دعا ہے تمام صاحبان ایمان کو اپنی زبان پر رکھیں الہی آمین جو بیمار ہے پروردگار انہیں صحت کامل عطا الہی آمین جو مخروج ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے الہی آمین جو روزگار کی تلاش میں پروردگار انہیں روزگار عطا فرما الہی آمین جن کے کاروبار ہے ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما الہی آمین مرسی اور تندرستی میں جینا ہے پروردگار انہیں خوشحالی و توانائی عطا فرما الہی آمین ساری سرزمین پر علی کی محبت کے بعد جو ظلموں سے تھکتا سلسلہ چل رہا ہے پروردگار اس زمین کی رزق و شیر اس خطے میں تیرے نظر کے چاہنے والے ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا الہی آمین دشمنان ہے بیت کو نیز و نابود کرنا الہی آمین مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنا الہی آمین خدمت میں آپ کی ایک مرتبہ اور جمعہ سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دے میر لطف علی آبادی مرحوم ابن مہدی حسین آبادی